ساڑھے آقا و مولا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم حضور شفیع المذنبین جناب رحمت للعالمین فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم الشان معجزات وچوں معراج شریف ایک معجزہ ہے۔ حضور دے عظیم الشان معجزات وچوں معراج پاک ایک ایسا معجزہ ہے جس تہ در تہ قدم بقدم حضور دیاں شاناں نظر آندیاں۔ سیدنا آدم تو لے کے قیامت تک کسی انسان نو یہ شرف نصیب نہیں ہویا جیڑا شرف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا۔ ادب سے، شرم سے، اخلاص سے، حیا سے ملے، ادب سے، شرم سے، اخلاص سے، حیا سے ملے، پسے حجاب دنا مصطفیٰ خدا سے ملے، پسے حجاب دنا دنا فتدلہ دیاں پردیاں دے پچھے مصطفیٰ خدا سے ملے۔ اے عقل انسانی نو عاجز کرن والا کمال، فہم و ادراک تو بالا عقل انسانی نو عاجز کرن والا معجزہ حضور نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نو اپنی مخلوقات دا علم ہے۔ رب تعالیٰ نو علم سی کہ اس معراج دے معجزے اتے کئیاں نے شک کرنے نے، تردد کرنے نے، تذبذب کرنے نے اور استحالے شبے پیش کرنے نے۔ اللہ پاک نے معراج دا ذکر ہی اس انداز وچ فرمایا ہے کہ ہر شبہ، ہر استحالہ وہ اللہ تعالیٰ دی انداز بیان نالی دور ہو جاتا ہے۔ کوئی شبہ نہیں رہندا، کوئی رکاوٹ نہیں رہندی۔ اللہ پاک فرماندے نے میرا محبوب گیا نہیں لے جایا گیا ہے، گئے نہیں لے جائے گئے نہیں، تے لے کے جان والا جڑا لے گیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وہ کوئی دنیا دا سائنسدان نہیں، وہ کوئی دنیا دا دانشور نہیں، جڑا لے کے گیا ہے وہ سبحان ہے۔ انداز قرآن پاک دا انداز بیان دیکھو کہ جدا قرآن دی صداقت تے یقین ہے نا، وہ میرے مصطفیٰ دے معجزے دے حق ہون وچ کبھی تذبذب نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دا انداز بیان دیکھو، رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، جن نے اپنے بندے نو رات دی سیر کرائی، الذی اسری بعبدہ، جس ذات نے، سریہ عربی زبان وچ کہندے نے رات دا حملہ، رات دا سفر، اسرا جن نے رات دا سفر کرایا ہے، جڑا راتوں رات لے گیا ہے، اللہ پاک فرماندے نے وہ لے کے جان والا سبحان ہے۔ الذی اسری بعبدہ، جو اپنے عبد خاص کو، اپنے بندہ خاص کو جو ذات لے گئی وہ سبحان ہے۔ لے کے جان والا اللہ تعالیٰ دی جڑی اسماء حسنہ نے، اللہ دی اسماء سونے نام، انہاں وچوں کو اللہ دا نام ہے سبحان۔ سبحان دا معنی کی ہے؟
قرآن مقدس بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ لفظ قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کریم فرمانے نے قرآن پاک وچ رب کریم نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمیناں تے آسماناں وچ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین تے آسماناں دے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ دی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ سبح یسبح تسبیح، اچھا اسی تسبیح جنہوں کہنے ہیں نا جی فلانا تسبیح پڑھتا پیا، یہ لفظ سبحان وچ ہوئے۔ تسبیح کا معنی ہے پاکی بیان کرنا، پاکیزگی ذکر کرنا، یہ لفظی ترجمہ ہے تسبیح کا۔ زمیناں تے آسماناں وچ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ دی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اہل دل نے آکھیا ہے کہ جے تیری دل دی نگاہ ہوئے، جے تیری چشم بصیرت ہوئے کہ تو صبح نور پیر ویلے اٹھ کے ویخ، وہ صبح دا وقت سہانا جدوں چڑیاں چہک دیاں نے، تے باغ وچ جا کے ویخ نغمات انہاں پرندیاں دا بولنا، چڑیاں دا چہچہانا تے بلبلاں دی آواز۔ دن چڑھدا جدوں دن دا آغاز ہوندا ہے تے رب کریم فرماندے نے غافلہ تو تے مٹھی نیند سوتا ہے، ویخ میرے پرندے میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو گوڑی نیندے پہ ہیں۔ غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، غافل انسان اپنے رب کو یاد کر، دل کی اجڑی بستی کو آباد کری۔ تو کدی غور نہیں کیتا اے پرندیاں دی بولی، کہ جدو فاختہ بول دی، جدو کبوتر بولتا ہے، یا جدو کوئل بول دی، یا صبح دے ویلے جڑیاں چڑیاں چہچہاندیاں نے، دل والیاں نو پوچھ، دل والے کہن گے رل کے سارے اللہ دی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ دی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، قرآن وچ اللہ نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جڑی اللہ دی تسبیح بیان نہ کرے۔ جس انسان نے کبھی عید دی نماز بھی نہ پڑھی ہوئے تو ہوئے مسلمان ہے نے نا بعض اللہ دے بندے بھی عید بھی نہیں پڑھ دے، جمعہ دے جمعہ عید بھی نہیں پڑھ دے، وہ جدو بیمار پہندا ہے، جدو وہ تے کوئی دکھ آندا ہے تے ہوئے حضور دا امتی تے پاویں بے عمل ہے، تساں دیکھیا ہوئے گا او دی زبان وچوں بھی اللہ دا نام نکل آندا ہے، او دی زبان تو بھی اللہ۔ حضور نے فرمایا بیمار کو دعا کراؤ، بیمار کو دعا کراؤ، بیمار اللہ تعالیٰ دے زیادہ نیڑے ہو گیا ہوتا ہے، انہوں ہر ویلے موت یاد ہوندی، عاقبت وال دھیان ہو جاندہ ہے کہ اللہ وال نگاہ ہو جاندی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جڑی اللہ تعالیٰ دی پاکی بیان نہ کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا اپنے بندے نو لے کے گیا ہے او ہے کہ کائنات دا ذرہ ذرہ وہ دی پاکی بیان کر رہا ہے۔ پرندے تے درندے تے چرندے تے پانی دی مخلوق تے آبی مخلوق تے خشکی دی مخلوق، حتیٰ کہ ریت دے ذرے تے بارش دے قطرے جڑے نے وہ جدو ڈگ دے نے تے اللہ پاک دی پاکی بیان کر دے نے، وہ کہنے نے اللہ پاک قادر قیوم قدرت والا ہے، اللہ کل شین قدیر ہے، کہ جڑا اپنے بندے نو لے کے گیا بندیا تو کلا نہیں، کائنات دا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے کہ وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، ہمت والا ہے، وہ دے وچ ہر
علم موجود ہے تے قوت موجود ہے، شک نہ کریں جڑا اپنے بندے نو لے کے گیا ہے وہ سبحان ہے، وہ سبحان ہے۔ انداز جڑا ہے آیت دا، یہ انداز ہی دستا ہے کہ جڑا شبہ کرے گا وہ دے اپنے ایمان وچ دراڑ پائے گی، جڑا شک دا شکار ہوئے گا وہ دا ایمان متزلزل ہوئے گا، تے جنہ پکا صادق الیقین مومن ہے وہ میرے مصطفیٰ دے موجزے نو اکھاں میٹ کے تسلیم کردہ چلا جائے گا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، جیڑی ذات اپنے بندے نو لے کے گئی وہ پاک ہے، سبحان دا معنی پاک ہے۔ اچھا ہوں مفسران جڑے دے پھر معنی کیتے دینا پاک ایک اس معنی بچے، مفسر کہندے نے پاک دا معنی اے وے نقص، خامی، کجی، کوتاہی، عجز، عاجزی، درماندگی، آندے نا میں کام نہیں کر سکتا، یا میرے بچے ہمت نہیں، یا میرے بچے قوت نہیں، میں ایس کام نو ہاتھ نہیں پا سکتا، میرے بچے اتنی طاقت نہیں، یہ سارے جڑے نقص نے، یہ عیب نے، اللہ پاک نے فرمایا تسی عاجز ہو سکتے ہو، میں عاجز نہیں، تسی قاصر رہ سکتے ہو، میں قاصر نہیں، تو آڈے بھی جو ہو سکتا ہے کسے کام دی ہمت نہ ہوئے، میری ذات ہوئے نہ میرے وچ کوئی نقص ہے، نہ میرے وچ کوئی عجز ہے، نہ میرے وچ کوئی کمی ہے، نہ میرے وچ کوئی کوتاہی ہے، میں اللہ کل شین قدیر ہاں، لہذا شبہ نہ کریو جڑا لے کے گیا وہ پاک ذات ہے، پاک ذات ہے۔ 1,24,000 نبیوں نو معراج ہویا ہے، مفسر کہنے نے ہر انسان دی زندگی چ معراج آتا ہے، جدو کہتے جی بندہ نقطہ عروج ہوتے آیا ہے، اے جڑی جوانی ہے یہ معراج انسان دی صحت دی معراج ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جدو ٹلتا ہے بندہ، جدو 90 درجے دے زاویے تے چلا جائے وہ بھی معراج۔ سورج جدو زاویہ قائمہ تے آتا ہے سورج دی معراج ہے۔ ہر پیغمبر نو معراج ہوئی ہے، لیکن قرآن دسدا ہے ساریاں نو جاگدیاں معراج ہوئی، جاگدیاں۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں جنہوں خواب آئی ہوئے تو معراج ہوگی۔ ابراہیم آگ وچ ڈگے، اچھا معراج سی نہ، زندگی اللہ دے نام تو قربان ہو رہی، تے رب تعالیٰ براہ راست خطاب کر رہے ہیں کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم میں تے خواب وچ آکھیا سی تو سچ کر وکھایا۔ مفسر آکھے معراج ابراہیم دی کہ جبریل وچ ہے نہیں، براہ راست اللہ گلاں پہ کردا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور تے گئے تے رب تعالیٰ نے براہ راست گلاں کیتیاں، اے موسیٰ علیہ السلام دا معراج ہے۔ او یارو موسیٰ نو معراج ہوئے جاگدیاں، ابراہیم نو معراج ہوئے جاگدیاں، 1,24,000 نبیاں نو جاگدیاں معراج ہوئے تے محبوب نو ستیاں کرانا سب جڑا اچھا گل ہے دوستو، تواڈے وچ ایک شخص آ کے جمیل صاحب میں پی ایچ ڈی دی ڈگری لے لئی، اج دے بعد مینوں ڈاکٹر آکھو، میں ڈاکٹریٹ کیتی، میں پوچھا کیڑی یونیورسٹی چ تیرا استاد کون سی؟ وہ آخر نہیں جناب کسی کالج چ نہیں گیا، کسی یونیورسٹی چ نہیں گیا، راتی ستا سا تے خواب وچ مینوں ڈگری مل گئی۔ اچھا ایمان نال دسو مان لو گے یا تواڈے اے ہن الیکشن ہوئے نے نا، کئی ہار گئے نے کئی جت گئے نے، جڑے ہارے نے وہ کوئی ہار پا کے آ جائے یا کہ میں جت گیا جی، راتی خواب وچ کاؤنٹنگ ہوئی میرے ووٹ ود گئے، مان لو گے؟ وہ تینوں اگر ڈگری ملے تو جاگدیاں ملتی ہے، تیری خواب کا اعتبار کوئی نہیں، تیریاں ڈگریاں بیداری وچ نے۔ تے اللہ کریم نے فرمایا دنیا والیو
میں اپنے محبوب نو وہ ڈگری دینی ہے جڑی کائنات وچ کسے نو ملی نہیں، تے ڈگری دینی ہے جاگدے ہویا بلا کے جلوس وچ جلسے وچ عرشاں تے سد کے اپنے محبوب ہون دا تمغہ محبوب دی گردن وچ پاواں گا۔ انداز بیان ہی دستا قرآن دا، جیڑا لے کے گیا ہے وہ سبحان ہے، پاک ذات، وہ عیب کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں، عجز کوئی نہیں، خامی کوئی نہیں، کوتاہی کوئی نہیں۔ وہ پتھر دے سینے میں جڑا کیڑا ہے نا وہ دی دھڑکن بھی سنتا ہے، پتھر دے سینے میں جڑا کیڑا ہے وہ دی دھڑکن سنتا ہے، اوے سبحان۔ لہذا کائنات دا ذرہ ذرہ مینوں پاک مند ہے کہ عاجز نہیں، اے دے وچ کمی کوئی نہیں، اے قوت والا ہے، اے قدرت والا ہے، اے طاقت والا ہے، اے ہمت والا ہے۔ تے تسی انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تسی بھی میریاں طاقتاں منو تے میرے محبوب دے معراج تے ایمان لے آؤ۔ اچھا پھر اور ایک لذت دی گل ہے، ایک حکمت اہل دل نے یہ لکھی نا کہ اللہ نے شبہ ختم کرنے واسطے ذکر ہی کیتا کہ جڑا لے کے گیا ہے وہ سبحان ہے، پاک ذات ہے۔ دوجا ایک انداز ہے جدوں کسی چنگی چیز دا ذکر کیتا جائے، سونی چیز دا ذکر کیتا جائے یا سنیا جائے، جدوں قرآن سنو، جدوں نعت رسول سنو تے بلا اختیار زبان جو نکلتا ہے سبحان اللہ۔ جدو کوئی عظمت والی گل سنو، قرآن دی آیت سنو، نبی کریم دا ذکر سنو، اسلام دی صداقت سنو تے اللہ تعالیٰ دی قدرت ویکھو تے بلا اختیار منہوں نکلتا ہے سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا تسی حسن ویکھ کے سبحان اللہ کہندے ہو، تسی جمال ویکھ کے سبحان اللہ کہندے ہو، تسی میری قدرت ویکھ کے سبحان اللہ کہندے ہو، تسی سبحان اللہ ادو کہندے ہو جدو دل راضی ہو جان تے زباناں تو نکلدا ہے سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا اسی ادو راضی ہوئے ساں، اسی ادو خوش ہوئے ساں جدو اپنے محبوب نو جنت دا لاڑا بنا کے سدیا سی نا، کہ جدو ساڈا محبوب ٹریا سی اساں بھی آکھیا سی سبحان اللہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ رات دی سیر، اچھا رات دی سیر، رات، اچھا اے عرب اسرا رات دا سفر تے لیل تے جڑی تنوین ہے، تنوین تنکیر، اے دا معنی ہے ساری رات نہیں، رات دا کچھ حصہ۔ ساری رات تے دن ڈوبے تے شروع ہوندی ہے تے فجر تک ساری رات ہوندی ہے۔ اللہ نے فرمایا قدرت والا بنا، اے سفر بڑا لمبا سی، اے 7 سماوات تو پار سدیا تے سدرا تو پار بلا کے کائنات وچوں کڈ کے اپنے حرم وچ بلا کے محبوب نو اساں دیدار کرایا۔ اینا لمبا سفر، ایڈا دور دراز دا پینڈا، ساری رات نہیں لگی، رات دا مختصر جہا حصہ سی، کچھ حصہ رات دا۔ اے بھی اللہ تعالیٰ دی طاقت اور خدا دی قدرت ہے۔ میں تے حیرت ہے حضور دی جڑی رفتار ہے شب معراج، دنیا دی کوئی رفتار، دنیا دی کوئی تیزی میرے مصطفیٰ دی رفتار دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضور دی رفتار جڑی سی شب معراج، حضور کس صورت نال گئے، کس انداز نال گئے اور کس رفتار نال گئے، اے چند سورج تے ستارے میرے مصطفیٰ دے براق دی دھول تک دے رہ گئے۔ اے مصطفیٰ دیاں تو کہکشاواں تے نظام فلک تے نظام کائنات مصطفیٰ دی رفتار ویکھدے رہ گئے۔ یار حیرت دی گل ہے، رفتار دا تعلق ہے بڑی جڑی آج انسان نے ترقی کی نا ہون تک، اور جی آواز نالوں تیز رفتار، اور جی سیارے بنائے،
آواز نالوں تیز، یہ انسان دی ترقی دی انتہا ہے، آواز نالوں تیز رفتار۔ یارو کچھ اللہ نے رفتاراں یہو جیاں بنائیاں نے کہ تسی سنو تے حیران رہ جاؤ۔ یہ جڑے سیدنا جبریل امین نے، یہ جڑا ملائکہ دا سردار ہے جبریل، ارے خوش نصیب فرشتہ ہے کہ جڑا بار بار حضور دی بارگاہ وچ آوندا، بار بار بارگاہ رسول وچ حاضر ہوندا۔ مفسرہ لکھیا ہے 24,000 مرتبہ جبریل حضور دے دربار وچ آیا ہے۔ حضور دی جڑی 23 سالہ زندگی نزول وحی حضور نو 40 برس دی عمر وچ جبریل پہلی باری آیا ہے تے وصال تک 24,000 مرتبہ جبریل حضور دے دربار وچ آیا ہے اللہ دے پیغام لے کے۔ تے اے سدرۃ المنتہا دا رہن والا، تے سدرۃ المنتہا مکان اور لا مکان دے بارڈر تے بیری دا درخت ہے۔ سدرہ عربی زبان وچ کہندے نے بیری، بیری دا بوٹا۔ المنتہا دا معنی اینڈ، انتہا، مکان دی جڑی انتہا ہے اگے لا مکان ہے، اوتھے ایک بیری دا بوٹا ہے جس بوٹے ہوتے جبریل دا آلن ہے، جبریل دا آشیانہ سدرۃ المنتہا تے وے۔ اے ہن کنی دوری ہے، اے ساڈا تصور بھی نہیں سوچ سکدا۔ ایک مرتبہ حضور دی بارگاہ وچ جبریل آئے تے جبریل آ کے عرض کردے نے یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا جبریل تو سدرۃ المنتہا تو آنا ہے اس زمین اتے تے کتھے لا مقام دا جتھوں بارڈر شروع ہوندا ہے اوتھے سدرہ ہے۔ جبریل تیری بڑی رفتار ہے، تیری سپیڈ بڑی ہے، جبریل تیری رفتار کنی ہے؟ تے سیدنا جبریل نے عرض کی تھی آقا ہندسیاں وچ میں نہیں عرض کر سکتا، میری رفتار آداد وچ نہیں آ سکتی، کسی میٹر وچ نہیں آ سکتی، البتہ ایک اندازہ ہے وہ تسی خود اندازہ لا لو میری رفتار دا۔ فرمایا جبریل سنا۔ سیدنا جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، آقا جناب یوسف علیہ السلام اللہ دا سونا نبی یوسف جدو پرا انہوں نال شکار ہوتے لے کے گئے، سیر کرنے واسطے نال لے کے گئے، پراواں جدو یوسف ہوتے سختیاں شروع کیتیاں تے سیدنا یوسف نو تماچے مارنے شروع کیتے تے پراواں جدو مشورہ کیتا انہوں خوہ وچ سٹ دو یا رسول اللہ میں منظر پیا ویکھنا سا، آقا میں سدرہ تو منظر پیا ویکھنا سا، میں سدرۃ المنتہا ہوتے سا، میں ویکھیا کنان دا ایک خوہ جدی منڈیر ہوتے اللہ دا سونا نبی یوسف پرا تماچے بے مار دینے تے ایک پرا کہندا خوہ وچ سٹ دو یا رسول اللہ میرے ویکھدیاں پراواں تکا مار کے جناب یوسف نو خوہ وچ سٹیا۔ 70 گز گہرا خوہ سی، اللہ دا سونا نبی جدو خوہ وچ ڈگا تے آقا مینوں اللہ پاک نے فرمایا، رب العالمین نے فرمایا جبریل میرا بڑا حسین پیغمبر ہے، میرا سونا پیغمبر ہے تے دیکھ پترے پراواں نے خوہ وچ سٹیا کہ یہ اگر گریا کوئی فریکچر ہو گیا، کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، کوئی زخم آ گیا تے یوسف دے حسن تے تباہ لگ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا یوسف نو کوئی خراش آئے، جا جبریل جا انہوں خوہ دی پاتال تک پہنچن تو پہلے اپنے پراں تے جا کے چک لے۔ میں اندازہ کرو، اچھا یہ اندازہ ہی کر لو، یہ گل ہے یہ تصور وچ نہیں آؤں۔ حضور میں سدرہ تے سا تے یوسف گرنا شروع ہو گئے جس لئے خوہ وچ، اللہ کریم نے فرمایا جا جبریل میرے سونے یوسف نو اپنے پراں تے چک لے جا کے۔ آقا میں اتھوں ٹریا سا تے اجے یوسف تہ تک نہیں سن پہنچے تے میں اپنے پر سیدنا یوسف دیاں قدماں دے تھلے بچھا چڑھے۔ اے جے رفتار جبریل دی، اے جبریل دی سپیڈ۔ اچھا اور سنو،
اسماعیل حقی کہندے نے، علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان وچ لکھیا، جبریل نے آخیا یا رسول اللہ اس تو بھی تیز ایک وقت ہو رہا ہے، یہ تے 70 گز کھوج ڈگدے پہ سن تے میں جا کے پھڑیا سی تے چکیا پراں تے رکھیا، یہ نالوں تیز رفتار۔ حضور نے فرمایا وہ کیڑی؟ جبریل عرض کردا یا رسول اللہ مینا دے میدان وچ جدوں باپ نے اپنے بیٹے نو لٹا دیتا، ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل نو لٹایا، یا رسول اللہ میں تماشا پیا دیکھنا سدرۃ المنتہا تے ویکھنا پیا ایک اللہ دا خلیل ہے، اللہ دے خلیل نے ذبیح نو لٹایا ہوا ہے، ذبیح اللہ زمین اتے نے، خلیل اللہ انہاں دی چھاتی تے بیٹھے ہوئے نے، چھری انہاں دے ہاتھ وچ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جدوں انہاں چھری چلائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، مینوں اللہ کریم دی ندائے رحمت آئی، رب کریم نے فرمایا جبریل دیکھ میرا سونا خلیل دی گردن تے چھری چل گئی ہے، تے اللہ اکبر کہہ کے چھری چلا دیتی ہے، تے اے جڑا لیٹے ہے نا تھلے میرا خلیل نہیں ہے تے متھے وچ محمد دا نور بھی ہے۔ جا جبریل جا کے نور محمد دا صدقہ چھری حلق تے چلن تو پہلے پہلے جنت وچوں لیلا لے کے تھلے رکھ تے اسماعیل نو تھلیوں کڈ با۔ اچھا اے حضرت جبریل نے، اللہ اے سیدنا جبریل نے، عرض دوستو میں قربان جاواں شاہ سوار لابکان تو اچھا رفتاراں دی گل ہے جڑی اے رفتاراں سائنسدان آخدے نے واللہ عالم بالصواب، اہل علم انسان دا علم بڑا ترقی کر چکے ہے، انسان محیر العقول اسی خبراں پڑھنے انسان نو اللہ نے اب چونکہ علم عطا کیتا ہے نا، جعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ فرماندے نے میں عالم ہاں، میں اپنے انسان نو بھی علم دیتا ہے، انہوں اپنا نائب بنایا ہے، کہ انسان جڑے تماشے کر رہے نے یہ روز خبراں سنتے ہوئے حیرت والیاں عجیب عجیب خبراں، اللہ تعالیٰ نے انسان نو اتنی قوت عطا فرمائی ہے، جس اللہ تعالیٰ نے انسان نو یہ طاقتاں دتیاں نے، علم انسان دا اتنا علم ہے، لیکن ایک مقام ایسا ہے جتھے اللہ پاک قادر قیوم ہے، رسی انسان دی زندگی دی اللہ دے ہاتھ وچ ہے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماندے نے سعدی کہ ایران دا ایک پہلوان بڑا نامی گرامی پہلوان سی ایران دا، تے ایک شہزادہ ایک بڑا امیر زادہ جا کے کہندا جناب مینوں کشتی دا فن سکھاؤ، میں کشتی سیکھنی۔ سعدی شیرازی فرماندے نے رستم سی استاد، انہیں انہوں کشتی سکھائی، فن کشتی، وہ جدوں کشتی وچ طاق ہو گیا نا تو شیخ سعدی فرماندے نے اس شاگرد نے اپنے استاد نو چیلنج کر دیتا، انہیں آخیا جی استاد انہوں کی آتا ہے پھر طاقت تے میرے وچ ہے، وہ استاد نو للکار دیتا، انہیں بادشاہ وقت نے انہوں نے دنگل رکھ دیتا تو استاد شاگرد دا۔ سعدی شیرازی کہندے نے ایک سیکنڈ دا لمحہ سی، استاد نے ایسا دا ماریا شاگرد تھلے، استاد چھاتی تے بیٹھ گیا تے شاگرد تھلیوں لیٹیا لیٹیا کہندا استاد جی اینے دا سکھائے ساجے اے دا تساں مینوں نہیں سی سکھایا، اے جڑا ہن ماریا جی۔ تے استاد کہندا پتر مینوں تیریاں اکھاں دسدیاں سن، جدوں آیا سا نا شاگردی کرن تیریاں اکھاں دسدیاں سن وفا نہیں، اے دا میں اج دے دن واسطے بچا کے رکھیا سی۔ سادی کہندے نے اللہ نے سارے ہی دا انسان نو سکھا چھڑے نے، اے دا علم، اے دی ترقی، اے دی سائنس، ایک دا موت دا دا اللہ دے ہاتھ وچ ہے، جتھے آ کے انسان پچھڑ جاندا ہے، بڑھاپا اور موت۔ اے علم انسان دا علم ہے نا، اے علماء کہندے نے، علماء کہندے نے کہ اینی کائنات وسیع ہے، اینی دنیا اللہ نے وڈی بنائی ہے کہ کئی تارے
کئی تارے انہاں دا نور زمین دی طرف سفر کر رہے تے 1,86,000 میل فی سیکنڈ ایس رفتار ہوتے 1,86,000 میل سیکنڈ دا یہ رفتار اس رفتار ہوتے نور آ رہے ہیں تاریاں دا جدوں دی زمین بنی ہے اجے تک انہاں تاریاں دا نور زمین تک نہیں پہنچے اس سائنسدان کہندے نے واللہ عالم اللہ بہتر جاندا ہے اہل علم دی گل ہے کئی سیارے تے کئی ستارے ایڈی دور نے زمین تو کہ 1,86,000 میل دی رفتار ہوتے انہاں دی لائٹ آ رہی ہے تے اجے تک زمین تک نہیں پہنچی یہ کنی وسیع کائنات ہے تے کتھے سدرت المنتہا ہے تے کتھے جا کے پھر لامکان ہے کہ تاریاں دا نور اجے تک زمین اتے نہیں آیا میں قربان جاواں آمنہ دا نور ایک لمحے وچ گیا بھی تے آ بھی گیا ہے جڑا آمنہ دا نور ہے بلکہ جڑا رب دا نور ہے یہ تے تاریاں دا نور ہے نا میرا مصطفیٰ رب دا نور ہے قد جاءکم من اللہ نور نور و کتاب مبین اے جڑی بجلی ہے پانی دا نور ہے یہ بجلی پانی دا نور ہے پانی نے پیدا کی تھی یہ تارے یہ سورج دا نور ہے چاند دی روشنی سورج دا نور ہے سورج دی روشنی اللہ دی قدرت دا ظہور ہے یہ مادی روشنیاں وچ اتنی رفتار ہے تے جیڑا نور رب دا نور ہے سبحان اللہ چلو حضور نے فرمایا حضور دی نورانی جے تے جڑی حضور دی نورانی جے عالم ہے رب نور من نور اللہ اللہ دے نور وچوں نور ہے یہ پانی دا نور نہیں یہ چند سورج دا نور نہیں یہ تاریاں دا نور نہیں ہے رب دا نور ہے رب دا نور تے پانی دے نور دی رفتار نہیں ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ پانی دا نور اینا سفر کردا ہے تو سوچ جڑا رب دا نور ہے او دی رفتار دا عالم کی ہوئے گا تے اے جبریل اے رفتاراں والا تے ہمتاں والا معراج والی راتی دنداں تھلے انگلیاں دے کے مصطفیٰ دی رفتار دیکھتا پیا اور میرے آقا گزر گئے لامکان دیاں حداں وچوں گزر گئے اللہ کریم نے فرمایا شبہ نہ کریں جیڑی ذات رات دے مختصر حصے وچ اپنے بندے نو لے کے گئی ہے او ذات سبحان ہے او قدرت والا ہے قادر قیوم اچھا باقی رہی گل ہے کہ حضور نو جڑا اپنے دربار ہی اللہ نے سدیا تھلیوں امام غزالی فرمانے نے ساڈے سرکار دیاں دو حیثیتاں نے دو پہلو نے حضور دی ذات دے ایک پہلو اے وے کہ رب والوں مخلوق وال آئے اے وے نبوت سرکار دی نبوت اللہ والوں آئے تے آئے بندیاں وال ایک ہے حضور دی یہ حیثیت نبوت اللہ والوں آئے ساڈے وال تے ایک حیثیت ساڈے وچوں نکل کے گئے اللہ وال مخلوق وچوں خالق وال گئے ایک حیثیت خالق والوں مخلوق وال آئے کہ ایک حیثیت مخلوق وچوں نکل کے اللہ دے قریب چلے گئے اللہ تعالیٰ دی ذات تک پہنچ گئے یہ دو حیثیتاں نے دعا حیثیتاں دا ذکر اللہ نے قرآن وچ فرمایا ہے جدوں خالق والوں آئے سن وہ حیثیت قرآن دی آیتاں سنو اللہ والوں جدوں ساڈے وچ آئے تے او کی نام ہے سرکار دا پہلی آیت سنو اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم انسانوں مومنوں تواڈے کول آ گیا ہے تشریف لے آیا قد جاءکم من اللہ
نورن تواڈے والا اللہ والوں جڑا آیا ہے یہ نور ہے جدوں اتوں آؤ نا ساڈے وچ ادو حضور دی حیثیت نور اچھا ایک اور آیت سنو قرآن پاک کی اللہ کریم فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا خالق والوں آئے نے سراج نور بشیر نذیر طٰہٰ یاسین مزمل مدثر اے حیثیتاں نے جدوں رب والوں ساڈے وچ آئے تے جدوں ساڈے وچوں نکل کے گئے ادوں اللہ فرماندا ہے عبد بندہ عبد معراج والی راتی جدوں گئے رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسرا تاکہ وہ ذات جڑا راتوں رات جنہیں رات کی سیر کرائی بے عبدے ہی اپنے بندے نو اوتھے بشیر دا لفظ نہیں نذیر دا لفظ نہیں طٰہٰ دا لفظ نہیں یاسین دا لفظ نہیں نور دا لفظ نہیں فرمایا جڑا جنہیں اپنے کول سدیا نا اپنے بندے نو اوتھے بندے دا ذکر ہے تے جدوں آئے ادوں نور فرمایا تے جدوں ساڈے وچوں نکل کے گئے ادوں بندہ فرمایا دل والیاں اے آکھیا کہ جڑا مخلوق وچوں نکل کے اتنا جائے وہ بندہ ہے رب وال جڑا جائے وہ بندہ ہے اور اللہ دا قرب ملدا ہی انہوں وے جڑا بندگی لے کے آئے اللہ دی حضوری اللہ دا قرب اللہ دی ملاقات اللہ دی زیارت اللہ تعالیٰ دا قرب ملدا ہی انہوں ہے جڑا بندہ بنے بندہ جڑا بندہ ہے وہ خدا دے قریب ہے بندہ تے اور ساڈا لفظ فارسی دا ہے نا فارسی دا لفظ ہے بندہ عربی دا لفظ ہے عبد 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 دا لغوی ترجمہ ہے برتر ذات اگے ذلیل ہو جائے وڈی ذات اگے جڑا اپنے آپ نو فنا کر دے انہوں کہتے ہیں عبد عبد التذلل اللہ دے دربار وچ ذلیل ہونا اللہ دے دربار وچ کمتر ہونا اللہ دے سامنے اپنی ہستی مٹا دینا اے بے عبودیت بندگی اور الحمدللہ ساڑی جڑی نماز ہے نماز بہترین مظاہرہ ہے عبودیت دا دنیا دی کسے عبادت وچ بندگی دا رنگ نظر نہیں آندا گرجیاں وچ جا کے دیکھو گھنٹیاں بجاندے نے سکھ جڑے نے سنکھ بجاندے نے بندگی دا جڑا مظاہرہ ہے کہ وڈی ذات ہو کے اگے فنا ہو جانا برتر ذات اگے مٹ جانا اپنی ہستی نو فنا کر دینا اے دا نظارہ ہے محمد دی نماز وچ جدوں نمازی زمین اتے ڈگدا ہے تے اپنے نک رگڑدا ہے زمین اتے تے پیشانی رکھدا ہے زمین اتے نک زمین اتے رگڑ کے کہندا ربا میں لکیراں کڈنا پیا لکیراں میں گناہگار ہاں میں نک دیاں لکیراں کڈنا پیا ماں میں اپنا سر تیریاں قدماں وچ چکا دیتا ہے میں ذلیل ہاں میں حقیر ہاں میں نیچ ہاں میں کمتر ہاں میں ادنا ہاں تو والا ہے سبحان ربی الاعلیٰ میں پستا تو والا ہے میں ذلیل ہاں تو بلند ہے اللہ نے فرمایا قرب ملدا ہی انہوں وے جڑا میری دربار وچ بندگی لے کے آیا فرمایا بندہ اچھا گل ہے حضور بھی بندے نے اسی بھی بندے ہیں لیکن علامہ اقبال فرماندے نے اسی نرے بندے ہاں مصطفیٰ عبدہ ہے فرق ہے اسی عبد عبد تے مصطفیٰ نے عبدہ
سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہی اشہد ان محمدن عبدہ اسیاں میرے عبد تے کملی والا ہے عبدہ اس کا بندہ اسی نرے بندے اچھا سنا یہ دی شرح اگر ویکھی جائے اسی نرے بندے ہیں کوئی بیوی دا بندہ زنانی دے بندے ہوندے نا بیوی دا اے جی فلانی دا بندہ ہے زنانی دا بندہ کوئی حاکم دا بندہ کوئی دولت دا بندہ کوئی شہرت دا بندہ غلام حاکمان سلام کرنا لے ضمیر فروش ملت فروش اے بندے نے دولت دے بندے کوئی عورت دا بندہ کوئی دولت دا بندہ کوئی حکومت دا بندہ کوئی شہرت دا بندہ اسیاں میرے بندے مصطفیٰ او دا بندہ عبدہ کوئی دولت کوئی شہرت کوئی طاقت کوئی عظمت میرے مصطفیٰ دے سامنے سب عظمتاں ہیچ نے ساری دنیا نو تج کے میرا مصطفیٰ اللہ دے دربار وچ جا رہے ہیں اے عظمت میرے آقا مولا دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبدہ ہوئے انہوں نے اقبال نے کہا نا خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے وہ جڑا عبد خاص ہوئے نا ایک گالوں دے نال ہوندی ہے جڑا عبد ہوئے انہوں خدا پوچھتا ہے علامہ اقبال نے آکھیا کہ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر اقبال کہندے نے بندہ ہو رہے تے او دا بندہ ہو رہے میرا مصطفیٰ او دا بندہ ہے اسی میرے بندے ہیں عباد الرحمن عبد دیگری عبدہ چیز دیگر تے فرق علامہ نے کیتا علامہ کہنے نے ما سراپا انتظار او منتظری اسی اللہ دیاں رحمتاں اڑیکنے آ تے عبدہ نو کہنے نے جنہوں رب دیاں رحمتاں اڑیک دیاں معراج والی راتی رب دیاں رحمتاں اڑیک رہیاں نے لفظ سنو جڑے جبریل نے کہے سر سرکار نے ان ربک لمشتاق الیک روض الفائق دی روایت ہے اٹھو یا رسول اللہ ان ربک لمشتاق الیک کملی والے ساری کائنات رب دی مشتاق ہے آج رب تیرا مشتاق ہے اے عبدہ خاص بندہ بندہ خاص اچھا گزارش ہے جدوں حضور گئے نے نا مخلوق وچوں تے ساری انسانیت دے نمائندے بن کے نکلے نا مخلوقات دے نمائندے عباد الرحمان دے نمائندہ بن کے اللہ دے دربار جا رہے ہیں اللہ فرمانے نے عبد نہیں ایک خاص بندہ ہے پاک او ذات جڑی لے گئی اپنے بندے نو رات دے مختصر حصے وچ اگو قرآن دا انداز دیکھو قرآن نے فرمایا یہ جڑا سفر ہے سرکار دے عروج دا تے بلندیاں دا تے رفتہ دا سفر رب کریم نے فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى یہ جڑا سفر معراج ہے جنہیں بھی جو حضور نو اللہ دا دیدار بھی ملیا امت واسطے نماز بھی ملی حقوق والدین دا چارٹر بھی ملیا تے مصطفیٰ نو شفاعت دا پروانہ بھی ملیا اور حضور نو محشر دے میدان وچ شفیع بنن دا اذن بھی ملیا اینیاں برکتاں جڑیاں حاصل ہوئیاں جس راتی اس سفر دا آغاز جڑا قرآن نے لطیف اشارہ کیتا کلمہ پڑھن والیا اپنے نبی دی عظمت دا ترانہ گا رہے ہیں تے اے بھی تے سوچ تیرے نبی نو جڑی عظمت ملی ہے وہ ملی ہے مسجد وچوں اچھا اے الفاظ تے غور کرو قرآن دے لفظ من عربی زبان وچ کہندے نے سے الا تک
فرام تسی خط لکھ دو فرام فلانا ٹو فلانے وال فلاں سے فلاں تک اللہ فرمانے نے یہ جڑا سفر ہے نا مصطفیٰ دا من المسجد الی المسجد من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ترجمہ بنے گا فرام مسجد ٹو مسجد فرام ماسک ٹو ماسک تیرے نبی دا جنہ سفر ہے تیرے نبی دی جنی وڈیائی ہے وہ تے ملی مسجد وچوں سبحان اللہ انج کہہ لو کہ رفعتاں دا جڑا رن وے سی بھائی طیارہ اڑدا ہے نہ دوڑدا ہے پہلے طیارہ پرواز تو پہلے رن وے تے دوڑدا ہے سٹیشن ٹرین دا اپنا سٹیشن ہے جہاز دا اپنا سٹیشن ہے جہاز جتوں اڈے انہوں کہتے ہیں ایئرپورٹ ٹرین جتوں چلے وہ ریلوے سٹیشن بساں جتوں چلن وہ لاری اڈا اچھا اڈے نے نا کوئی لاری اڈا کوئی ریل دا سٹیشن کوئی جہازاں دی پورٹ تے جڑا براق اڈیا سی او دا اڈا کیڑا سی اچھا براق کیڑے رن وے تو گیا سی بھئی لاری اڈا جسوں لاری چلے اے رکشا سٹینڈ ہے اے ٹانگا سٹینڈ ہے اے لاری اڈا ہے اے ریلوے سٹیشن ہے اے ایئرپورٹ ہے اے بندرگاہ ہے بحری جہاز چلتے ہیں یہ اڈے نے تے یارو جڑا براق سی جڑی سواری اللہ نے کلی سی جس سواری تے محبوب نو سوار کیتا او دا اڈا کیڑا قرآن نے فرمایا اتے جان دا اڈا مسجد مسجد من المسجد الحرام مصطفیٰ دی سواری مسجد دے اڈے تو چلی سی تے گئی سی رب ول تے کلمہ پڑھن والیا تو میں جے رب ول رجوع کرنا جے پرواز لینی تے جے بلندی لینی تے رب دا قرب لینا تے اس اڈے اتے آ جا جس اڈے اتے محمد نے پرواز کی تھی او مسجد اللہ دا کارو